کہاں گئی وہ سیتا मैया اور کہاں ہے اب مریم؟ بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ آخری پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ کا پیغام ہے۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جب دل ملا نہیں ہاتھ ملانے سے کیا؟ ذرا ادھر بھی دھیان رکھیے، جلدی سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے جب آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا، بلی نے راستہ کاٹا، اب وہ ڈسک بریک مارتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے 20 بار ادھر تھوکتا ہے، کیوں؟ آگے خطرہ ہوگا۔ لکھا غلط ہے، آگے اگر خطرہ ہوگا تو اپنے پاپ کی وجہ سے ہوگا، خطرہ اگر ٹلے گا تو اپنے پن کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے قصور اپنا ہے، الزام بلی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ کوا اگر چھپر پر بولے تو کیا کہتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے، اگر پورب کے چھپر پر بولے تو کہتے ہیں سمدھی آ رہا ہے۔ بازار میں 1000 کوا بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں، کتنے شوہر آ رہے ہیں، کتنے سمدھی آ رہے ہیں۔ شاعروں نے کسی بات کو مشہور کر دیا، اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس، بھیا کے سنگ اس برس، بھابھی گئی بدیش، بھابھی گئی بدیش۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہا بھارت۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، باپ بھی جوان بیٹی بھی جوان، دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن۔ اس میں سیتا جی بھابھی ہیں، لکشمن جی دیور ہیں، ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ کیسا چہرہ ہے، بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے، گوری ہے یا کالی ہے، کیسی ہے چہرہ بتا دو بھابھی ہے۔ کہاں وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی ہے، پردے کے اندر رہتی ہے، باہر ہی نہیں نکلتی، جب باہر نکلتی ہے تو گھونگھٹ ڈال دیتی ہے۔ میں دیور ہو کر کے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، چلتے ہوئے میں نے پیر دیکھا ہے، پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہندوستان کتنا خوبصورت تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندو مسلمان سب کے یہاں پردہ تھا، فیشن نہیں تھا، یہ ہندوستان کی ریت تھی، ہندوستان کا رواج تھا۔ اس رگ وید میں لکھا ہے برہما نے عورت کو عورت بنایا تو وہ نگاہ کو نیچے رکھے، اوپر نہ رکھے۔ برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے وہ پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھے۔ برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کے اندر کا جسم باہر آ جائے۔ ایک آدمی جب اپنی اس کی بیوی نکلتی تھی باہر تو وہ کہتا تھا اوڑھنی رکھ کر کے جاؤ، مجھ کو اوڑھنی سے بہت نفرت ہے، یہ گھونگھٹ سے بہت نفرت ہے، اوڑھنی ہٹا کر کے جاؤ۔ سال بھر 6 مہینہ جب عورت بے پردہ نکل گئی، اکبر الہ آبادی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کی جورو کا کسی اور سے چکر ہو گیا، وہ 9-11 ہو گئی۔ اب یہ پولیس کے پاس آیا رپورٹ لکھانے کے لیے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی گئی وہ بھی گیا، رو کر کے رپورٹ لکھا رہا۔